الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیے اور ہمارے خاص بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجیے جو بڑے قوت والے تھے۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ بے شک ہم نے ان کے واسطے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو صبح اور شام کے وقت ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قرآن کریم کے معاملے میں شک ہے اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ابھی ان کے اوپر ہمارے عذاب کا کوڑا نہیں پڑا ہے، ابھی ہمارے عذاب کا ذائقہ ان کو ملا نہیں ہے، اس لیے ان کی منہ سے بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، چاہے وہ قوم نوح ہوں، قوم عاد ہو، سمود ہو، قوم فرعون ہو، قوم لوط ہوں، یہ وہ قومیں ہیں جو ہر اعتبار سے ان سے آگے تھے، عمر کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، یعنی ہر لحاظ سے ان سے دنیاوی حیثیت بہت کافی اونچے تھے، کافی زیادہ تھے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اب ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیا مجال ہے کہ آپ کو جھٹلائیں اور ہمارے عذاب سے یہ بچ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے اس کے اوپر ہمارا عذاب ثابت ہو کر کے رہا ہے، اور ان لوگوں کو بھی اسی بات کا انتظار ہے کہ ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب اچانک آ جائے جس میں ایک لمحے کی بھی ان کو فرصت نہ ملے۔ لہذا آپ ان کی باتوں پر رنج نہ کیجیے، بلکہ اصبر علی ما یقول، آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیے۔ یعنی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بولا کرتے ہیں کہ کبھی آپ کو جادوگر کہنا، کبھی شاعر کہنا، کبھی پاگل دیوانہ کہنا، تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر کرتے رہیے اور ان کی باتوں کو دل پر نہ لیجیے۔ لقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو جو یہ باتیں کہتے ہیں آپ کو ان سے غم ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو بڑا رنج ہوتا ہے۔ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لیکن آپ جان لیجئے کہ آپ کو جھٹلا کر صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی ان کا کام تمام کرنے کے لیے، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ہمارے معبود سچے ہیں، فسوف یعلمون، قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی معاملہ کیا، جتنے بھی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے زمانے میں گستاخی کی، یا تو قتل کر دیے گئے یا تو کسی بری موت کا شکار ہوئے۔ جیسے خود ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بدن میں اتنے زیادہ پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئے تھے کہ اسی حالت میں مر گیا۔ 3-4 دن اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی رہی، اس کے بیٹے اٹھانے نہیں آئے، اتنی بری موت ملی اس کو۔ لاش گھر میں پڑی ہوئی باپ کی اور گھر میں بیٹے جا ہی لے گئے اس کو لاش اٹھانے کے لیے، بالآخر جو حبشی غلاموں کو بلا کر کے اس کی لاش کو کچلوا کر کے گڈھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر جو ہے ڈال دیا۔ اس طرح اس کا انجام ہوا ہے۔ تو ایسی ہی جتنے بھی کفار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، بڑی بری موت مرے، یا تو جنگ بدر میں مارے گئے یا دیگر جنگوں میں مارے گئے،
یا تو کسی بڑی سخت بری بیماری کا شکار ہو گئے، جیسا ابو لہب کا بیٹا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک جگہ گئے، سفر میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر پتہ ہی چلا کہ آج یہاں پر جو ہے شیروں کا خطرہ رہتا ہے، تو جو قافلے والے تھے بہت سارے لوگ تھے، اس میں ابو لہب بھی تھا، ان کا بیٹا بھی تھا، اور جو دیگر کفار تھے۔ انہوں نے کہا کہ سارا سامان اکٹھا کر کے اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک اونچا سا ٹیلا بنایا انہوں نے سامان کے ذریعے، اور اس اونچائی کے اوپر اپنے بیٹے کو لٹایا، کیونکہ ڈر تھا کہ محمد کی زبان سے نکلا ہے تو بات سچی ہوگی۔ رات میں کہتے ہیں شیر آیا، نیچے جتنے لیٹے ہوئے تھے سب کو سونگا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر اوپر جو سامان کا بہت بڑا اونچا بلندی کے جمع کر کے اس کے اوپر لٹائے ہوئے تھے، اوپر چھلانگ لگائی، جا کر کے اس کو چیڑ پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بھی تکلیفیں پہنچائی، چاہے نبی کے زمانے میں ہوں یا نبی کے بعد کے زمانے ہوں یا قیامت تک کے آنے والے ہوں، جتنے بھی لوگ نبی کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہیں، نبی کے بارے میں جو ہے تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں، ان کی موتیں کبھی اچھی نہیں آتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی عبرت ناک موت کا شکار بنتے ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی جو ہے دنیا کو دکھانے والے، دنیا کو سبق حاصل کرنے والی موت کا شکار بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کی طرف، یعنی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور فرمایا آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ یہ داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے قریبی اور مقرب بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی نوازا تھا اور بادشاہت سے بھی نوازا تھا، یعنی نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ داؤد ذل عید، ذل عید کہتے ہیں قوت کو، طاقت کو، ذل عید کے معنی طاقت والے تھے، یعنی ان کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، غلبہ بھی تھا اور عبادت کی بھی طاقت تھی، عبادت کی طاقت بہت زیادہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ سب سے بہترین روزے، سب سے پسندیدہ روزے اللہ کی نظر میں داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ ایک دن وہ افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایسی پورا کا پورا سال ان کا گزرتا تھا۔ گویا کہ سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے وہ روزے رکھ جاتے تھے اور 6 مہینے جو ہے روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو اس طرح کرنا زیادہ مشکل بات ہے۔ ایک آدمی لگاتار روزہ رکھنا ہو تو آسان ہوتا ہے، لیکن ایک دن چھوڑ کر کے پھر ایک دن رکھنا، پھر ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن رکھنا، تو طبیعت پر زیادہ بوجھ گزرتا ہے، کیونکہ طبیعت جب ایک طرف جو ہے روزہ رکھنے کی عادی ہو جائے تب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتا، لیکن ایک دن پھر کھانے کی عادت ہو، پھر روزہ رکھنا، پھر کھانا ہو تو یہ مشکل زیادہ پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ داؤد علیہ السلام کی نماز کس طرح تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سویا کرتے تھے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اس کے بعد آدھی رات سے لے کر کے تہائی رات، یعنی رات کے تیسرے حصے، تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح داؤد علیہ السلام کی جو ہے عبادت کا حال تھا کہ رات کے آدھی رات کو سوتے تھے، پھر تہائی رات میں عبادت کرتے تھے، پھر جو ہے آخری حصے میں سو جایا کرتے تھے۔ اور فرمایا داؤد علیہ السلام اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جب وہ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے تو پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یقیناً وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے، اللہ سے بہت دل لگانے والے تھے، یہ عبادت میں ہر وقت وہ جو ہے مشغول رہنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو عبادت کی بہت زبردست طاقت عطا فرمائی تھی۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا، اور ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتے تھے
یا ان کو کتاب جو ملی تھی زبور، اس کی جب تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے یا اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ہوا میں گزر رہا ہوتا تھا اور داؤد علیہ السلام بیٹھ کر کے اپنے یہاں تسبیح کیا کرتے تھے تو پرندہ وہیں پر رک جاتا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتا تھا۔ تو گویا کہ ایک ماحول بن جاتا تھا، ایک فضا بن جاتی تھی، پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آواز آ رہی، پرندوں کی سے بھی تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ فرماتے ہیں ان سخرنا الجبال، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا، معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر کے شام میں اور صبح میں۔ عشی کہتے ہیں ظہر بعد سے لے کر کے فجر کا وقت جب تک شروع ہوتا ہے اس ٹائم کو عشی کہتے ہیں، یعنی شام کا وقت بھی آتا ہے، رات کا حصہ بھی اس میں آتا ہے، اور اشراق کہتے ہیں طلوع سے لے کر کے ظہر کے وقت تک۔ تو یہ دو وقت ہیں کہ داؤد علیہ السلام دو وقت میں عبادت کیا کرتے تھے، ایک شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں۔ یہاں پر اشراق سے مراد وہی ہے کہ جب سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے زمین کے اوپر اور سورج جو ہے ایک نیزہ یا دو نیزہ تقریباً بلند ہو جائے تو اس وقت جو ہے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو پھر چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اشراق کی نماز ہے، اور بعض مفسرین چاشت کی نماز فرماتے ہیں۔ اشراق کی نماز جو ہوتی ہے وہ 2 سے لے کر 4 رکعت کے آس پاس ہے اس کی تعداد، اور چاشت کی نماز ہے وہ 2 سے لے کر کے 12 تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاشت کی 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اور یہ فرمایا کہ اگر چاشت کی کوئی 12 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں سونے کا ایک محل بناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فتح مکہ کے روز حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جب مکہ فتح ہوا تو چونکہ یہ مکہ ہی میں رہتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ تو حضرت ام ہانی فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں غسل فرمایا، اس کے بعد جب سورج بلند ہو گیا تو آپ نے جو ہے اس چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی۔ تو بہرحال 2 سے لے کر کے 12 تک جتنی چاہے انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور ہم نے پرندوں کو ان کے لیے جمع کر دیا تھا، پرندے بھی ان کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور ساتھ ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ کُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، ہر ایک ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کے ملک کو قوت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 8000 سپاہی ہر رات ان کی حفاظت کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 33,000 سپاہی، 33,000 فوجی ہر رات ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے، اور سال میں صرف 1 مرتبہ نمبر آتا تھا، یعنی جو سپاہی ایک دن حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کا جو ہے نمبر 1 سال کے بعد آتا تھا۔ تو سوچی کہ کتنی بڑی فوج اور کتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور حیبت کا یہ عالم تک کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے شکایت کی کہ ایک آدمی سے گائے چھین لی، تو اس نے جا کر کے داؤد علیہ السلام سے شکایت کی کہ اس آدمی نے میری گائے چھین لی ہے۔ تو رات میں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ جو گائے چھیننے کی شکایت کر رہا ہے اس کو قتل کر دو۔ اب داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجھے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گائے والا کہہ رہا ہے عجیب بات ہے، میری ہی گائے چھینی گئی، میں نے شکایت کیا کر کے مجھے ہی قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب داؤد علیہ السلام نے اس کو کھنگالا تو پتہ یہ چلا کہ اس نے پھر آگے چل کے یہ قبولا کہ میں نے جس آدمی نے میری گائے چھینی ہے اس آدمی کے باپ کو میں نے قتل کیا تھا، اس کا مال میں نے چھین لیا تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو قتل کروایا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی تھی اس کی طاقت ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ہیبت سے وہ ڈر گیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، وہ فصل الخطاب اور فیصلہ کن بات، یعنی فیصلہ کرنے میں بڑے ہی ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلے میں مہارت عطا فرمائی تھی، قوت فیصلہ بہت زبردست تھی، بڑے بڑے مسائل کو، بڑی بڑی مشکلات کو بڑی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ